کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آج آپ نے پریس کانفرنس کر دی، اب یہ بتائیں کہ آئندہ کا لاہ عمل سینٹ کا انتخابات ہو رہے ہیں تو اس میں سینٹ کا جی اچھا جی تو آپ کر لیں سوال۔ اس میں سینٹ کے انتخابات میں آپ کس امیدوار کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں جی ہم مسلم لیگ نون میں، ہمارا ووٹ مسلم لیگ نون کا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن ہمارے سے تو کوئی مانگ ہی نہیں رہا ووٹ، کیا کرے؟ اگر کسی نے مانگا تو آپ کو انہوں نے پہلے ہی کاٹا مار دیا ہوا آپ پر۔ ہاں جی انہوں نے تو آپ کو فارغ کر دیا ہوا ہے نا اپنی کتابوں میں۔ تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھتے؟ پھر تو مرضی جو فارغ کر دیا۔ نہیں تو آپ ان کے کیوں خلاف ہوئے ہوئے ہیں؟ کیا وجوہات ہے؟ نواز شریف سارا میں بتا تو رہا ہوں کہ میں جھوٹ کے خلاف ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے بڑی جہاد کیا ہے، تو انہوں نے کہا سچ بولنا۔ اب انہوں نے اب عورتیں آگے لے لی ہیں جو زیادہ بولے ہوں گے، عورتیں بات کریں گے، یہ بتائیں یہ عظما پتہ نہیں کون ہے، وہ دوسری ایک ایم این اے ان کی کون ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے پاس بننے، سب مردوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، فضل الرحمان کو صدارت کا ٹکٹ دے دیا۔ ان میں رانا اقبال ہیں پھول نگر کے، بہت اچھے انسان ہیں، ملک صاحب ہیں، تو ادھر اتنے اچھے اچھے لیڈر پڑے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اگلے شہر تک کی ساری عورتیں آگے ہوگی، یہ سارے حسن اقبال خواجہ سارے پیچھے ہوں گے ان کے، یہی ان کے لیڈر ہوں گے۔ جو اچھا بول لیتا ہے، اچھا جھوٹ بول لیتا ہے، وہ لیڈر بن جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ہمارے پاس تو بڑی خبر یہ ہے کہ نون لیگ والوں کے اندر بڑے پیمانے پر یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ مسلم لیگ کا کاز جو ہے وہ آگے لے کے جانے کے بجائے اس کو تباہ کر رہی ہیں، وہ ملک کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، وہ فوجی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے پیسہ بانٹ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے مسلم لیگ ان سے بری ذمہ ہے، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ راجہ محمد ظفر الحق سابق وفاقی وزیر اور ادھر سینٹ میں ممبر جو ہے پہلی دفعہ آج شہباز شریف کو ملنے وہاں عدالت میں گئے ہیں، کیونکہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے اور ایماندار شخصیت ہے۔ تو آپ کے پارٹی کے اندر اب بڑے پیمانے پر یہ تاثر پھیل گیا ہے کہ یہ لوگ کسی دے سکے نہیں، خاص طور ملک دے مفادات لئی انہاں دا بیانیہ جڑا ہے انہوں کچلنا ضروری ہے۔ تو اب آپ کتنی تعداد ہے آپ دوستوں کی جو ووٹ، تو ظاہر ہے آپ نے پارٹی ڈسپلن پر ہی دینا ہے اگر دینا پڑا تو، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان کا فوج مخالف بیانیہ جو ہے، فوج کی قیادت پر حملے جو ہیں، عدلیہ پر جو اٹیکس ہے، اور ہر روز یہ نئی سوچیں چھوڑ رہے ہیں ملک کے خلاف، اس کے معاملے پر آپ سے بات چیت میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب سے انہوں نے سارا شروع کیا ہے جی 11 پارٹی مل گئی، 12 مل گئی، آج دن تک میرا سوال یہ ہے کہ کسی بات پر یہ پورے اترے اور آگے بھی نہیں اترے۔ اچھا پتہ یہ استعفے کوئی نہیں آنے، کیوں نہیں آنے؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ جب بھی اسپیکر کے پاس جائیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں 50% جو ہے وہ وہاں اسپیکر کے سامنے پیش ہی نہیں ہوگی۔ ان کو یہ خطرہ ہے کہ وہاں ہماری بےزتی نہ ہو جائے، اس وجہ سے یہ استعفے نہیں دے رہے، اور نہیں تو دے کے دیکھ لیں۔ یہ اس وجہ کو نا، یہ اپنا ان کو پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا تو یہ کر رہا ہے، لیکن ان کا کتنا کب تک جھوٹ چلے گا؟ ابھی عمران خان نے کہا ہے نا شو ہینڈ کر لو، یہ کیوں نہیں کرتے شو ہینڈ؟ کوئی بھی نہیں بکے گا۔ شو ہینڈ ہوگا، جس کے پاس جتنے ہیں وہ تو اس کے ممبر بن جائیں گے۔ تو یہ اگر عمران خان جو کوئی سچی بات کر ہی دیتا ہے، عمران خان میرا دعویٰ ہے کہہ رہا 9-2-11 ہو گئے، نہیں جھوٹ بولتا، یہ کہیں گے 9-2-12 ہے۔ ہر بات جو اس کی جھٹلاتے ہیں، اور کوئی بھی بات ہو وہ کہنا ہی نہیں یہ چور ہے، یہ کہتا تم ڈاکو ہو، وہ کہتا ہے یہ قبضہ کرو، آگے سے جواب ملتا ہے تم مافیا ہو۔ ابھی مطلب ہے کہ کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، صبح سے تو کوئی نہیں، مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی پبلک میں یہ اپنا جو ایک امیج تھا وہ محترمہ صاحبہ گرا رہی ہیں، اوپر نہیں لے کے جا رہی۔ ہم کھانے والے مسلم لیگیوں کا شہر گنا جاتا تھا، اب میڈیا والے ادھر جائیں اور پوچھیں لوگوں سے کہ اب تمہاری کیا پوزیشن ہے۔ دن بدن یہ خود اپنی پارٹی رہی، یہ مریم نواز اللہ اس کی زندگی کرے تو عمران خان کو کچھ بھی نہیں پڑے گا، یہ 18 تک صاف کر جائے گی اپنی پارٹی کو۔ نشاط صاحب بڑے لیڈر جی
निशात साहब ये अंकल हैं जिन्होंने सारी उम्रें गुजार दी निशात साहब जफर साहब ने नाम दिया। निशात साहब ये बताएं कि सेनेट के इलेक्शन में आप वोट किसको देंगे? मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को वोट देंगे या फिर उम्मीदवार जब सामने आएगा तो उसको देखकर फैसला करेंगे? सर अगर मेरे से शहबाज शरीफ वोट मांगेगा तो मुस्लिम लीग नून को दूंगा। शहबाज शरीफ को मैं अपना लीडर नहीं मानता क्योंकि उसमें लीडरों वाली कोई बात भी नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब तो हैं इस वक्त जेल में और पार्टी जेल से वो फोन भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं शहबाज शरीफ को अपना लीडर मानता हूँ। और पार्टी उम्मीदवार जेल में क्यों पड़ा कभी आपने सोचा है? उसको गवर्नमेंट ने बंद किया, उसने खुद अपनी जमानत कैंसिल करके इस प्यारी भतीजी के हाथों तंग आकर वो जेल में पड़ा है। तो इसका मतलब है कि इससे बड़ा जुल्म क्या है? निशात डाह साहब एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से जमानत मंसूख करवा के मरियम सफदर साहबा से बचने के लिए जेल में गए हैं, उन पे और कोई नैब का या अदालतों की वजह से नहीं गए? वो नहीं, अदालत पे तो उन पर केस चल रहे थे, तो क्या वो जमानत पे बाहर नहीं थे? जब उन्होंने अपने आप को पेश किया जाके जमानत नहीं कैंसिल की कि मुझे अंदर भेजो, क्या ये झूठ है? तो आप अगर ऐसा ही है आप तो ये समझते हैं, है आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इनोसेंट हैं, मासूम हैं, और जो मरियम सफदर और नवाज शरीफ साहब हैं उन पे जो इल्जामात हैं वो दुरुस्त हैं? नहीं, मैं इल्जामात की तरफ नहीं आ रहा, मैं तो कह रहा हूँ शहबाज शरीफ अगर मुझे कहेगा, आपने अब्दुल शहबाज शरीफ मुझे कहेगा कि आप डार साहब सेनेट को वोट हमें दे तो मैं दे दूंगा, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ। लेकिन मरियम नवाज के कहने पर नहीं दोगे, तो अक्ल ही कोई नहीं। मैं तो उसको अपना लीडर नहीं मानता जिसने तारण को बदल किस लोगों को आगे लेके आ तो आप तक ये पैगाम कैसे पहुंचेगा शहबाज शरीफ साहब का? आप शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे, किससे पूछेंगे? सबको पहुंच जाएगा जी, आपके चैनल पे चलेगा ना, सबको पहुंच जाएगा। नहीं, हमारा टीवी जेल में नहीं दिखाया जाता है। ये टीवी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को टीवी की सहूलत नहीं है, ये वाला चैनल नहीं वो देखते यार भाई, खास तौर पे अभी कौन सा काल हो रहा है इलेक्शन? हाँ, आप जब भी उनकी कोर्ट डे होता है तो सारे वहां पर होते हैं। तो आप उनसे राब्ता करेंगे? मेरे पास उनका नंबर ही नहीं है, मैं कैसे राब्ता करूंगा? तो फिर देखे ना मोहम्मद अली दुरानी साहब मुलाकात करके आ चुके हैं, बाकी भी चले जाते हैं, पेशी पे चले जाते हैं। यार वो तो बहुत बड़े लीडर है मोहम्मद अली साहब। नहीं, ये पेशी पे चले जाते हैं। आप एमपी हैं, रुकने असेंबली हैं, आपकी भी कुछ क्या कहना चाहिए मराहत हैं आपको हासिल, आप आसानी से जा सकते हैं। देखे मेरी बात सुने, मैंने कहा शहबाज शरीफ मेरा लीडर है। अगर सुनो ना, अगर शहबाज शरीफ को जरूरत है तो मुझे टेलीफोन कर लेगा, मैं जो जवाब करूँ। अगर मुझे कहेगा ये तू साढ़े ना चंगी नहीं की और किधर आ गया, अच्छा उसमें मेरे पल्ले की रहेगा। मतलब मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे वोट की जरूरत है तो मुझे शहबाज शरीफ कहेगा तो मैं दे दूंगा। जी चौधरी साहब, एक तो निशात डाह साहब ये नहीं पहले बताया कि इनका लाहौर का जलसा बुरी तरह नाकाम हुआ, उससे बाद ये अपने जख्म चाटते फिर रहे हैं मरियम को और उससे उठ नहीं सके। नंबर 2, आज वजीर आजम ने थोड़ी देर पहले एक अहम ऐलान किया है कि अगर अपोजिशन को मेरा इस्तीफा चाहिए तो उन लोगों ने जो पैसा लूटा है, जो डाका मारा है, जो बदनवाली की है, जो पैसा लूट के मुल्क से बाहर ले गए हैं, वो पैसा ले आए, मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा। ये एक बहुत बड़ी पेशकश है वजीर आजम साहब की। यहाँ तो कोई पटवारी की कुर्सी नहीं छोड़ता। तो आप अभी इसको सारे पटवारी नहीं होते। मेरी इमरान खान से सिर्फ जिंदगी में एक मुलाकात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो इमरान खान जिसका नाम है, अगर उन्होंने कहा है कि वो कर दिखाएगा, ऐसी बात मुझसे जिसने मर्जी शर्त लगानी है लगा लो। इवन या मैं गोली मार दूं अगर इनका कहता है नून का बड़ा बंदा मरियम या कोई और। अभी मैं उसकी सुन रहा था, एक पीपल पार्टी के बंदे थे जी, ऐसे बातें कर रहे हैं कौन छोड़ता है। अरे भाई आओ ना मैदान में, शर्तें लगाते हो, मैं शर्तें लगाता हूँ। अगर कोई पैसा वापस करो, इमरान खान ने ना वापस किया तो मैं अपने गोली मारने के लिए तुम मारोगे अपने आप की गोली। ऐसे बात इनसे शर्तें लगाओ, फिर ये काबू आएंगे। ये तो झूठे लोग हैं। ये कहेगा यार
یہ کبھی نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے نہیں جی 9 تو 12 یا 10 کہہ دیں گے. اب جھوٹوں سے کیا مقابلہ ہم کریں. اچھا نشاط صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے گروپ میں ٹوٹل کتنے نمبر ہیں؟ ایک تو ظاہر ہو گئے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہر نہیں ہو رہے. سر ہمارے جو گروپ میں بندے ہیں نا اس سے زیادہ سارے سپوک مین نہیں ہوتے, سپوک مین تھوڑے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ بندہ نہیں کہ سارے سپوک مین نہیں آئے. آخری کھانے میں اپنا حوصلہ ہوتا ہے, جرات ہوتی ہے. آخری کھانے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی تھی؟ پتہ چل جائے گا اگر انہوں نے ان کو قابو نہ کیا تو. آپ لوگوں کے آخری کھانے میں کتنے لوگ شریک ہوئے تھے؟ سر یہ سیکریسی ہوتی ہے, یہ ہم لیک نہیں کر سکتے. نہیں ویسے ہی بتا دیں, ہم کون سا جی آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں نا جب پی ایم کو ملے تھے 15 لوگ تھے ہم. اچھا 15 تو وہ تھے, تو اس کے بعد فرسٹ ٹائم پی ایم سے ملے تھے جی وہ بنی گالا میں آپ آئے تھے تو جب آپ بنی گالا میں آئے تھے ہاں جی ہم 15 لوگ تھے. 15 لوگ تھے نا, تو اس کے بعد مزید کتنے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے؟ سر یہ میں بتاتا ہوں کہ دیکھو ہمارے دوست ہیں سارے کلیگ, ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں یار پلیز ہمارا نام نہ لیک کرو. ٹھیک ہے, لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, تو مجھے مناسب تو نہیں یہ لگتا کہ میں مسلم لیگ نواز سینٹ کے الیکشن میں پنجاب سے کتنی سیٹیں نکال لے گی آپ کے خیال میں؟ پتہ نہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ تو رزلٹ آئے گا تو پتہ چل جائے گا نا جی. نہیں ویسے آپ کا نہیں, آپ ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں, رفلی آئیڈیا پوچھ رہا ہوں کہ مریم صفدر اگر نواز شریف نے جیل سے بیٹھے کوشش شروع کر دی نا, پیغام بھیجنے شروع کر دیے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں شاید ان کا دال دلیا ہو جائے. ادروائز یہ بیکار ہے, ان کے کہنے پہ کوئی نہیں ووٹ دیتا, لوگ گھر بیٹھ جائیں گے, ووٹ دینے نہیں آئیں گے. یعنی اگر شہباز شریف صاحب رہا نہیں ہوتے, آگے پارٹی کی قیادت نہیں سنبھالتے, ٹکٹوں کی امیدواروں کا فیصلہ خود نہیں کرتے, کیونکہ اس میں یہ بات ہے وہ سب کی عزت کرتا ہے, وہ مطلب ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ محترمہ بول رہی ہے. وہ ذرا طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے پارٹی کیسے میں نے چلانی ہے. بالکل مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بغیر یہ کچھ کر سکتا. تو آپ باقی اس کی مجبوری ہے, وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے, پیار بھائی کی محبت میں اندھا ہے. لیکن میں اس کے خلاف ہوں کہ اگر بھائی دیکھو نا, 22 کروڑ لوگوں سے تو زیادہ نہیں ہے. شہباز شریف یہ غلط کر رہا ہے کہ میں بھائی کے سامنے نہیں بات کر سکتا, بھائی غلط. اور بھائی آپ لیڈر ہیں پاکستان کے, 22 کروڑ عوام کے, صاحب خدا کا خوف کرو. یہ 22 کروڑ لوگ جو ہے تمہارے بھائی سے تمہارے لیے تمہیں ملک پیارا ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے مجھے بھائی میرا بہت پیارا ہے, 22 کروڑ کو تم نے لیڈ کرنا ہے, اور تم یہ کہتے میں بھائی کے سر سے 22 تو پھر یہی بات ہے نا کہ تو پھر شہباز شریف صاحب بھی تو نہیں ہوتی. شہباز شریف صاحب بھی تو پھر ان سے ملے ہوئے ہیں نا انڈائریکٹلی. تو نہیں کوئی نہیں ملے ہوئے, ہم نے تو نہیں سنا جی, آپ کہہ رہے ہیں ملے ہوئے. نواز شریف صاحب سے نہیں ملے ہوئے؟ کس کو؟ نواز شریف صاحب سے ملے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ شہباز شریف صاحب آپس میں مل کے کھیل رہے ہیں؟ نواز شریف تو نعوذ باللہ یہ تو پتہ نہیں کیا سمجھتا بھائی کو, اس کی ضرورت نہیں نواز شریف کی بھائی کو انکار کر سکے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں بھائی جب آپ سیاست بنا ہوتے ہیں نا جو مرضی کرتے, لیکن جب سیاست میں آپ 22 کروڑ عوام کے پاکستان کی سوچتے ہیں, ایک بھائی کی نہ سوچتے ہیں. تمہارے وہ بھائی نہیں, 22 کروڑ عوام تمہارے بہن بھائی بیٹھتے ہیں. تو آپ تو نشاط صاحب یہ بتائیں کہ آپ اوپن بیلٹ کے حامی ہیں یا سیکرٹ بیلٹ کے؟ اوپن بیلٹ کے. اوپن بیلٹ کے بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کی آواز میں پرابلم آ رہا ہے, تو اجازت دیجیے نشاط ڈھا صاحب کو, پروگرام جاری ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.